local hospital. Inside are my friends, my neighbors. This is my community. غزہ پر اسرائیلی بمباری سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی. زخمیوں کی تعداد 7200 سے بڑھ گئی. 2500 سے زائد مکانات تباہ. 30,000 دیگر کو جزوی نقصان پہنچا. بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ گئی. 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور. 1 لاکھ فلسطینی اپنے عزیزوں گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور. اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں. بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹرز چلانا چیلنج. بی بی سی کی ٹیم غزہ کے اسپتال پہنچی تو صحافیوں کو اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے اپنے ہی زخمی دوست اور اہل محلہ جا بجا نظر آئے. رپورٹر نے ایسے دل خراش اور بے بسی کے مناظر دیکھے کہ خود اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. صدمے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر حماس کے حملے جاری. اموات کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی. 3,500 زخمی. امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حماس نے کم سے کم 64 افراد کو یرغمال بنایا ہے. ملک ہجانی صورتحال سے دوچار. وزیر اطلاعات گالیت ڈسٹل اچانک مستعفی ہو گئے. ڈسٹل نے کہا کہ اب ان کے عہدے کی ضرورت نہیں رہی. اسرائیل کو اپنے اقتصادی وسائل کو بچا کر جنگ پر خرچ کرنا چاہیے. آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز سے اسرائیلی معیشت کو اب تک ہوئے نقصان کا تخمینہ تقریباً $6.8 ارب لگایا گیا ہے. اسرائیلی عوام کی اکثریت نے ملک کی تباہی اور اموات کا ذمہ دار سیاسی قیادت کو قرار دے دیا. عوام کی اکثریت نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. حماس کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اسرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے حماس کے فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ جنگ کے آغاز پر اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کر دیا گیا ہے اور القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کارروائیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے. ابو عبیدہ نے کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی. اس آپریشن کے لیے خفیہ تیاری کی گئی تھی جس میں حماس مزاحمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھی. مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کی القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا کہ جلد کئی محاذ کھولے جائیں گے جن میں 1948 میں فلسطین کے پاس علاقے بھی شامل کیے جائیں گے. حماس رہنما نے دعویٰ کیا کہ امریکہ، فرانس اور دیگر ملکوں کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں. یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے. برطانیہ اسرائیل کی مدد کے لیے رائل نیوی کے جہاز بھیجے گا. برطانیہ نگرانی کا طیارہ اور 2 رائل نیوی کے جہاز مشرقی بحیرہ روم بھیجے گا. امریکہ کا اسرائیل چھوڑنے کے خواہش مند اپنے شہریوں کے لیے آج سے خصوصی پروازوں کا اعلان. امریکی وزیر دفاع آج اسرائیل پہنچیں گے. تنازع پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کا دورہ مکمل کر کے اردن پہنچ گئے. اسرائیل فلسطین کشیدگی پر چینی وزیر خارجہ وانگ یی کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ مشرق وسطی تنازع کا مرکز ہے. فلسطینی عوام کو انصاف نہ ملنا اس تنازع کی وجہ بنا. شہریوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کی چین مخالفت کرتا ہے. گلگت بلتستان، کے پی، پنجاب، اسلام آباد میں آج سے 5 روز تک بارشوں کا امکان. خیبر پختونخوا میں بالائی اضلاع میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ اور برف باری کا امکان. نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. پی ڈی ایم نے تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا. 15 اور 16 اکتوبر کو راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 17 اور 18 اکتوبر کے دوران سندھ اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. نواز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر کے روز ہی نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تھی. نواز شریف پھر آیا، پھر ترقی لایا، سڑکوں کا جال بچھایا، سرمایہ کاری لایا. نواز شریف پھر آ رہا ہے، ترقی لا رہا ہے. مریم نواز نے کہا کہ مشکلات سے نکالنا ہی نواز شریف کی روایت ہے. ایٹمی قوت پاکستان کو معاشی قوت بنائیں گے. یہی ایجنڈا پورا کرنے نواز شریف آ رہے ہیں.
سوال آپ سے جی کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے، شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے؟ یہ ذرا پتا یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ نون سے چھین والی بات ہے اس کا گورنمنٹ میں بھی آ گیا تو معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان کے بھائی اتنے خوش کیوں ہیں فیصلے پہ؟ ایک فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے، بڑی بات ہے نا۔ سب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا نہیں، پھر شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں پسند آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا سوال، کہا کہ بڑی بات ہے، ایک فیصلے پر تحریک انصاف بھی خوش اور شہباز شریف بھی خوش ہیں۔ ایک سوال پر بولے کہ عثمان ڈار اور صداقت عباسی کی طرح کوئی کام کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ میں بہت کمفرٹیبل ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ایکسرسائز کافی حد تک پورا کر چکا ہے، جو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی حد تک ایڈوانس سٹیج پہ ہے، تو مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی وہ تاریخ کا تعین کریں گے، جو بنیادی طور پر ان کا مینڈیٹ ہے، وہ ہم الیکشن کے دن اناؤنس بھی ہوگا اور انشاءاللہ کنڈکٹ بھی ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے مطمئن ہیں، یقین ہے کہ الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اسی تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی اور گورننس کے چیلنجز کا سامنا ہے، گورننس پر بات کریں تو محدود وسائل اور ان کی بد انتظامی کے مسائل ہیں، جب ان دونوں پہلوؤں پر توجہ ہوگی تو گورننس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بلوچستان کے اندر میں پرائمریلی دو قسم کے ہمیں چیلنجز ہیں، ایک سیکیورٹی کا چیلنجز ہے، دوسرا ہمیں گورننس کا چیلنج۔ میرے پاس 100 روپیہ اویلیبل ہے، میں وہ 100 کا 100 مس مینیج کر رہا ہوں، اس میں چوری میں مبتلا ہو گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 امینڈ ہوا، اس میں 5 سال والی ڈسکوالیفیکیشن ایکسپلین کر دی گئی، اور یہی کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ جہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن پرووائڈ نہیں کرتا وہاں پہ پارلیمنٹ لیجسلیشن سے کرے گی۔ وہ چیپٹر اوور ہے، میاں صاحب اس حوالے سے اب کوالیفائڈ ہیں، اور دیگر لوگ بھی جنہیں تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اس لینگویج آپ دیکھیں اس ریلیونٹ پروویژن کی، اس میں یہ ساری چیزیں کیٹرڈ فار ہے۔ اور ابھی سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے، انہوں نے پارلیمان کی قانون سازی کی جو پاورز ہیں ان کو اکنالج کیا، پارلیمان کو مضبوط کیا اس فیصلے نے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں 5 سال کی نااہلی سے متعلق ترمیم کے بعد نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی۔ الیکشن ایکٹ قانون سازی کے بعد نواز شریف اور دیگر تمام لوگ جنہیں تاحیات نااہل کیا گیا وہ اہل ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا موقف، کہا کہ قانون کہتا ہے کہ جہاں آئین کچھ نہ ہو تو قانون سازی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال پر بولے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر فیصلے نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے، سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ ایم کیو ایم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مختلف جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں خطاب، کہا کہ کچھ اقدامات کی وجہ سے پی پی حکومت کا تسلسل دکھائی دے رہا ہے، جانبداری ظاہر ہو رہی ہو تو شفاف انتخابات کرانا ممکن کیسے؟ بولے شفاف انتخابات ہونا ضروری ہے۔ ہماری انتخابات 90 دن میں کرانے کی درخواست جسٹس عمر بندیال کے دور میں سماعت کے لیے شاید اس لیے مقرر نہیں ہوئی تھی کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بحال ہونے کے بعد چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کیس کو سماعت کو مقرر کریں۔ تحریک انصاف کے ترجمان بیرسٹر گوہر خان کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں الیکشن کو جنوری سے بھی آگے لے جانا چاہتی ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ 90 دن میں انتخابات کا کہہ دیتی ہے تو 7 نومبر کو نہ صحیح آج سے 90 دن کے بعد تو الیکشن ہو جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں، انہیں اطمینان ہے کہ ماضی کے کیس نہیں کھلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، یہ درست فیصلہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی قانونی ٹیم کے ہمراہ ڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے معالج نے ان کا طبی معائنہ بھی کیا۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت پہلے سے بہتر لگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر، نبض اور چھاتی کو چیک کیا، ہاضمے کا تھوڑا مسئلہ ہے، وہ پہلے بھی ہوتا تھا، جس کے لیے ایک ٹیسٹ اور دوا تجویز کی ہے۔
سعودی عرب نے 12,000 افغان شہریوں سے جعلی پاکستانی پاسپورٹ برآمد کر لیے. افغان شہریوں کو پاکستانی پاسپورٹ جعلی شناختی کارڈ پر جاری کیے گئے تھے. حکام نے معاملے کی چھان بین اور نادرہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال شروع کر دی. جعلی پاسپورٹ بنانے والے گروہ کا مرکزی ملزم لاہور سے گرفتار. پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ اسلام آباد کے ایک حاضر اور ایک ریٹائرڈ ملازم کو بھی گرفتار کر لیا گیا. کراچی کے علاقے ماڑی پور میں گودام میں کارروائی. کنٹینر سے بڑی تعداد میں اسمگل شدہ سامان برآمد. کسٹمز حکام کے مطابق اسمگل شدہ برآمد سامان کی مالیت 20 کروڑ ہے. اسمگل شدہ مال میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور الیکٹرانکس کا سامان شامل ہے. کسٹم انٹیلیجنس کی سندھ بلوچستان سرحد پر بھی کارروائی. چینی کا ذخیرہ افغانستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. 6 ٹرک تحویل میں لے لیے گئے. ٹرکوں میں 4,800 بوریوں میں 240 میٹرک ٹن چینی موجود تھی. کراچی کے علاقوں سعود آباد اور سچر میں مبینہ پولیس مقابلے. ایک ملزم ہلاک، 2 زخمی ملزم گرفتار کر لیے گئے. بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت اور فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. پولیس کو ذاتی دشمنی کا شبہ. بن قاسم ٹاؤن کے علاقے میں شہری کا ڈکیتی مزاحمت پر قتل. برسا کا نیشنل ہائی وے پر جاری احتجاج ختم ہو گیا. ٹریفک کی روانی بھی بحال. گلشن اقبال بلاک 2 میں فائرنگ سے ماں اور 2 بیٹے زخمی، اسپتال منتقل. عینی شاہدین کے بیانات قلم بند، تفتیش جاری. خوشاب کے علاقے نوشہرہ میں خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش. شہری علاقہ نے ملزم کو پکڑ لیا، جوتوں کے ہار پہنائے، تشدد کیا. خاتون کا قانونی کارروائی سے انکار. چونیا میں ہانی ٹرپ کی واردات. فیکٹری ملازم سے لڑکی نے فون پر دوستی کر لی، گھر بلا لیا تو ملزمان نے دھر لیا. پولیس کے مطابق ملزمان نے برہنہ کر کے فیکٹری ملازم کی ویڈیو بنا لی اور 1.5 لاکھ روپے ہتھیار لیے. 8 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. 3 ملزمان گرفتار. شکارپور میں نیو فوجداری تھانے کے قریب سے 2 بھائی اغوا کر لیے گئے. ڈاکوؤں نے دونوں کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ روپے تاوان طلب کر لیا. 2 روز قبل کچے سے SHO سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا. پاکستان میں شادی کے بعد برطانیہ لائی گئی لڑکی سے غیر انسانی سلوک کا الزام. ہڈرسفیلڈ کے برٹش پاکستانی خاندان کو قانونی کارروائی کا سامنا. مقدمے کی تفصیلات کے بعد امرین نامی خاتون کو شوہر کے لیے چپاتیاں نہ بنانے اور خدمت نہ کرنے کے طعنے دیے جاتے ہیں. سسرال والے تصدیق کرتے ہوئے اسمیلی کے نام سے پکارتے. خاتون کو شوگر کی بیماری نہ ہوتے ہوئے بھی شوگر کی دوائیں دی جاتی. شوہر مبینہ طور پر منشیات سے بھرے سگریٹ بھی پلاتا تھا. اسلام آباد میں وزارت خارجہ کی پرانی عمارت میں آتش زدگی. ترجمان کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے سبب لگی. بروقت قابو پا لیا گیا. وزارت خارجہ عمارت میں آتش زدگی سے کسی ریکارڈ یا انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. جمعیت علماء اسلام کا آج ملک بھر میں یوم طوفان اقصی منانے کا اعلان. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مسلم حکمران اپنے موقف سے ابہام نکال لیں، واضح کریں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. مسلمان فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو کر ان کے موقف کو تقویت دیں. امیر جماعت اسلامی سرجک نے کہا کہ یورپی ممالک اور امریکہ کھلم کھلا اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے. مسلمان حکمران کھل کر آگے آئیں. فلسطینی عوام اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. مسلمان حکمران مسجد اقصی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں. پیرس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطین کی حمایت میں ریلی. فلسطینی پرچم اور بینرز اٹھائے. سینکڑوں لوگوں کا سڑکوں پر مارچ. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ کر دی. پانی کی توپوں کا بھی استعمال. فرانس میں نقص امن کے تحت احتجاجی ریلیوں پر پابندی لگا دی گئی. We followed the whole thing, and about 15 seconds later it was all over, and we did it. But I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing, I will say that. And so when I see sometimes the intelligence, you talk about the intelligence or you talk about some of the things that went wrong over the last week, they've got to straighten it out because they're fighting potentially a very big force. They're fighting potentially Iran.
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی اسمارٹ قرار دیا ہے۔ ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو احمق قرار دیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر آسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی، مگر اسی سمت سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو اسرائیل میں ہوا وہ پہلے کسی نے دیکھا تک نہ تھا۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ حماس کے ان حملوں کے پیچھے ممکنہ طور پر ایران ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر طنز کیا کہ وہ یہ بات کبھی نہیں بھلا پائیں گے کہ نیتن یاہو نے ایرانی کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کو سن 2020 میں نشانہ بنانے کے معاملے پر انہیں مایوس کیا تھا۔ کراچی میں ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کو اسرائیل کی بربریت کے خلاف فلسطینی عوام کی آواز بننا چاہیے۔ اسرائیلی حکومت کے سپورٹر اسرائیل پر فلسطینیوں کے حملوں پر ایران کو ملوث قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ اکثر غلط ہیں۔ ایران فلسطینی نوجوانوں کے ماتھے اور بازو چومتا ہے، مگر یہ مزاحمت فلسطینیوں ہی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ آپریشن الاقصی فلڈ مزاحمتی گروہوں اور فلسطینی مظلوم عوام کی جانب سے اپنے تحفظ کے لیے شروع کیا جانے والا اچانک عمل تھا۔ یہ صہیونی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف فلسطینیوں کا فطری رد عمل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم کے گھر اور علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے، 30 لاکھ لوگ قید کر لیے جائیں اور وہ اپنے حق کا دفاع نہ کریں۔ بالآخر جیت مظلوم فلسطینیوں ہی کا مقدر بنے گی۔ نرحب بكم في غرفة الحرب من جيو نيوز باكستان، حيث سنقوم بتحديث الوضع الحالي في غزہ فلسطین اور اسرائیل کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ وار روم سے میں مبشر ہاشمی۔ اسرائیلی فوج کی بربریت، فلسطینی عوام کی جدوجہد اور مشرق وسطیٰ کی پل پل بدلتی صورتحال اور اس پر دنیا کا رد عمل۔ غزہ میں ہر اہم اپڈیٹ، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھیے جیو نیوز کا وار روم غزہ۔ سویڈن میں پہلی بار قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ سویڈن کی ضلعی عدالت نے 27 سالہ شخص کو نسلی گروہ کے خلاف احتجاج کا مجرم ٹھہرایا۔ مجرم نے ستمبر 2020 میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر باب مینڈس پر جاسوسی اور رشوت لینے کی فرد جرم عائد۔ باب مینڈس پر مصر کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا الزام۔ ڈیموکریٹ سینیٹر پر غیر ملکی شخص سے رشوت لینے کا الزام کیا ہے۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر اور اہلیہ کے درمیان طلاق ہو گئی۔ جنید صفدر نے ایک پیغام میں طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے اسے نجی معاملہ قرار دیا اور میڈیا سے پرائیویسی کے احترام کی درخواست کی۔ کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید بات نہیں کریں گے۔ سابقہ اہلیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جنید صفدر کی شادی 2 سال پہلے نواز شریف کے قریبی ساتھی سیف الرحمان کی صاحبزادی سے ہوئی تھی۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش مدِ مقابلہ آئیں گے۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے چنئی کے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ کے 2 میچ 2 سینچریاں۔ ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے اوپنر کوئنٹن ڈی کاک کی سری لنکا کے بعد آسٹریلیا کے خلاف بھی سینچری۔ جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 312 رنز کا ہدف دے دیا۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 177 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے اہم میچ میں 134 رنز سے فتح حاصل کر لی۔
जब डायपर चेंज के दौरान बेबी करे मस्तियाँ और क्रीम्स लगाना हो जाए नामुमकिन, तो ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स, जिनको पहनाना बेहद आसान। बस पुल अप करें और उतारने के लिए साइड से टेयर करें। पैम्पर्स में है लोशन विद एलोवेरा, जिससे बेबी को मिले रैश प्रोटेक्शन ऑल डे एंड नाइट। तो आज ही ट्राई करें पैम्पर्स पैंट्स। अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा पर इसराइली बमबारी से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 1570 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 6600 से भी बढ़ गई है। गजा में 2500 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह कर दिए गए हैं, जबकि तकरीबन 30,000 दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बेघर फलस्तीनियों की तादाद 3,38,000 हो चुकी है, जिनमें से 2,20,000 फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि 1 लाख अफराद अपने अजीजों और गिरजाघरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। और बरतानवी टीवी BBC की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो इस सहाफियों को इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही जख्मी दोस्तों और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। रिपोर्टर ने ऐसे दिल खराश और बेबसी के मनाज़िर देखे कि खुद उसकी आंखें अश्कबार हो गईं। बरतानवी नशियाती इदारे की गजा के अल-शिफा अस्पताल से रिपोर्टिंग। टीम को अस्पताल में जख्मियों और जाँ बहक अफराद में दर्जनों पड़ोसी और दोस्त मिले। मेरा नाम अदनान अल-बुर्श है। BBC अरबी के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ। गजा का रिहायशी हूँ। अल-शिफा अस्पताल में लाशें बिखरी पड़ी हैं। जख्मी मदद के लिए पुकार रहे हैं। इन आवाजों को भूल नहीं सकते। जाँ बहक अफराद और जख्मियों में मेरे कैमरामैन महमूद ने अपने दोस्त मालिक को देखा। मालिक हमले में जिंदा बच गए, लेकिन इसका खानदान नहीं बच सका। ये मेरा मकामी अस्पताल है, जहाँ मेरे कई दोस्त और पड़ोसी मौजूद हैं। ये मेरी कम्युनिटी है। आज का दिन मेरे कैरियर के मुश्किल तरीन दिनों में से एक है। ऐसी सूरत हाल मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस बच्ची के घर को तबाह कर दिया गया, इसके रिश्तेदार शहीद कर दिए गए और इसे मदद की जरूरत है। ये मेरी बेटी की हम उम्र है। दिल चाहता है इस बच्ची को गले लगाऊं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात एक माँ से हुई जो अपने खानदान के अफराद की मैयतों के पास बैठी हुई हैं। Next the bodies of her family. We were sleeping and they bombarded our house like everyone else. अल-शिफा अस्पताल के कॉरिडोर मैयतों से भरे हुए हैं। मजीद मैयतें रखने की जगह नहीं। मैयतें अस्पताल के गेट से बाहर फर्श पर रखी जा रही हैं। मैं अपने शहर में खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने किया, कोई वकार नहीं दिया गया और जख्मियों को दर्द में छोड़ दिया गया है। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हमास के फौजी तर्जुमान ने बयान में दावा किया है कि जंग के आगाज पर ही इसराइली फौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया था और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फैसला किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी, जिसमें हमास मज़ाहमती कुव्वतों के साथ राब्ते में थी। मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा कि जल्द कई महाज खोले जाएंगे, जिनमें 1948 में फलस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। और फलस्तीन की मज़ाहमती तहरीक हमास के अस्करी विंग ने अल-अक्सा तूफान के नाम से इसराइल के खिलाफ अपनी गैर मामूली जंग में की गई कार्रवाइयों की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी है। साढ़े 3 मिनट की इस वीडियो को इंतहाई आला फनी सलाहियतों के साथ फिल्माया और एडिटिंग के मराहिल से गुजारा गया है। वीडियो के आगाज में दूर मार माटर गनों की फायरिंग और रॉकेटों की बारिश करके इसराइल पर हमला दिखाया गया है। वीडियो में अल-कस्साम के कमांडोज को इसराइली बाढ़ को बमों से उड़ाते जमीनी और फजाई रास्तों से इसराइल में दाखिल होते देखा जा सकता है। हमले के दौरान फतह व नुसरत की दुआएं भी मांगी गईं।
غلاف بما يسمى غلاف غزة هذه كلها أراضينا إخواننا. اسرائیلی فوجی کیمپوں میں داخل ہونے والے القسام بریگیڈز کے کمانڈوز کے ہیلمیٹس اور گنوں پر کیمرے لگے تھے، جبکہ حملے کی فلم بندی ڈرون کیمروں سے بھی کی گئی۔ جن ڈرون سے بم گرائے گئے ان پر بھی کیمرے لگے تھے۔ فضائی حملوں کے بعد حماس کے ڈرون بحفاظت اپنے مرکز پہنچنے میں کامیاب رہے۔ القسام کی جاری کردہ ویڈیو میں بڑی تعداد میں تباہ شدہ اسرائیلی فوجی گاڑیاں اور کیمپوں میں جا بجا پڑی اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ماہرین کا تجزیہ ہے کہ حماس نے جہاں اپنی فوجی کارروائیوں سے دنیا کو حیران کر دیا، وہیں ابلاغ کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ اسرائیل میں ہجانی صورتحال، وزیر اطلاعات گیلیٹ ڈسٹل اچانک مستعفی ہو گئے ہیں۔ ڈسٹل نے کہا ہے کہ اب ان کے عہدے کی ضرورت نہیں رہی ہے، اسرائیل کو اپنے اقتصادی وسائل کو بچا کر جنگ پر خرچ کرنا چاہیے۔ آپریشن الاقصی فلڈ کے آغاز سے اسرائیلی معیشت کو اب تک ہوئے نقصان کا تخمینہ تقریباً $6.8 ارب لگایا گیا ہے۔ اسرائیلی عوام کی اکثریت نے ملک کی تباہی اور اموات کا ذمہ دار سیاسی قیادت کو قرار دے دیا۔ عوام کی اکثریت نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک میں جاری افراتفری اور حماس سے نمٹنے میں تاحال ناکامی پر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حد یہ ہے کہ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ تک کو یہ معلوم نہیں کہ حماس اور غزہ سے متعلق منصوبہ بندی کیا کی گئی۔ اور کراچی میں ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کو اسرائیل کی بربریت کے خلاف فلسطینی عوام کی آواز بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے سپورٹر اسرائیل پر فلسطینیوں کے حملوں میں ایران کو ملوث قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ یکسر غلط ہے۔ ایران فلسطینیوں کا دفاع کرتا ہے، فلسطینی نوجوان کے ماتھے اور بازو چومتا ہے، مگر یہ مزاحمت فلسطینیوں ہی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ آپریشن الاقصی فلڈ مزاحمتی گروہوں اور فلسطینی مظلوم عوام کی جانب سے اپنے تحفظ کے لیے شروع کیا جانے والا ایک اچانک عمل تھا۔ یہ سہولی جارحانہ پالیسیوں کے خلاف فلسطینیوں کا فطری رد عمل ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم کے گھر اور علاقوں پر رفتہ رفتہ قبضہ کر لیا جائے، 30 لاکھ لوگوں کو قید کر لیا جائے اور وہ اپنے حق کا دفاع نہ کریں۔ حسن نوریان نے کہا کہ ایک طرف قبلہ اول اور اسلام کے دیگر مقدس مقامات کی توہین کی جا رہی ہے تو دوسری جانب فلسطینیوں کا قتل عام، مگر انسانی حقوق کی چیمپئن خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی میڈیا کی کوشش ہے کہ مظلوم فلسطینی کو ظالم کے طور پر پیش کیا جائے، تاہم ان ایام میں کہ جب مسلم دنیا پیغمبر اسلام کی آمد کا جشن منا رہی ہے، اس موقع کو فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی اسمارٹ قرار دیا ہے۔ ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو احمق قرار دیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع کے بظاہر اوسان خطا تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امید ہے کہ حزب اللہ شمال سے حملہ نہیں کرے گی، مگر اسی سمت سے اسرائیل پر حملہ ہوا۔ We followed the whole thing, and about 15 seconds later it was all over, and we did it. But I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing, I will say that. And so when I see sometimes the intelligence, you talk about the intelligence or you talk about some of the things that went wrong over the last week, they've got to straighten it out because they're fighting potentially a very big force. They're fighting potentially Iran. And when they have people saying the wrong things, everything they say is being digested by these people because they're vicious and they're smart. And boy, are they vicious, because nobody's ever seen the kind of sight that we've seen. Nobody's ever seen it. But they cannot play games. So we were disappointed by that, very disappointed, but we did the job ourselves, and it was absolute precision, magnificent, beautiful job. And then Bibi tried to take credit for it. That wasn't good. That didn't make me feel too good, but that's all right. So they got to strengthen themselves up. حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔